میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے آنریبل سب کولیگ سے کہ ہم کو بہتری کی طرف سب مل جل کے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ماحول ایسا رکھیں جس میں ہم مل جل کے کام کر سکیں پاکستان کی بہتری کی خاطر. ایک دوسرے کی عزت کریں. ہم سب کی عزت اکٹھی ہے, کوئی علیحدہ نہیں ہے, چاہے اس سائڈ پہ ہو چاہے اس سائڈ پہ ہو. سو ہم پلیز اپنے الفاظ چن کے بات کریں اور وہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اسد صاحب, میں آپ سے بہت محبت کی اور پیار کی توقع رکھتا ہوں. جی اسد صاحب. چونکہ خواجہ صاحب نے ایک بات کی کہ پالیٹیشین کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے, تو میں بالکل اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پالیٹیشین کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیکریٹریٹ وہ تمام پروڈکشن آرڈر کی ڈیٹیل جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھے, تاکہ تاریخ جو ہے نا بالکل اس کو صحیح کیا جا سکے. محترم خواجہ آصف صاحب کو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا تھا, میرا کام تھا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا تھا. ایک دفعہ مجھے اس نے فون بھی کیا, میں نے اسی دوران سیکرٹری صاحب کو فون کیا کہ میں امیڈیٹلی خواجہ آصف صاحب کی پروڈکشن آرڈر ایشو کروائے, جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے فیسیلیٹیٹ کروائے جتنا ہو سکتا ہے. سیکرٹری صاحب ادھر بیٹھا ہے, اس کو میں نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دی کہ اس کے لیے پوری فیسیلیٹیشن کروائے. شہباز شریف صاحب کی جتنی دفعہ میرے پاس درخواست آئی ہے میں نے اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو کی ہے. اور اگر خواجہ صاحب بھول گئے ہیں تو آپ مہربانی کریں وہ ساری ویڈیو چلائیں کہ کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. سعد رفیق صاحب تو ایک دفعہ میرے پاس آئے اور اس نے بہت شکریہ ادا کیا, اور اس نے مجھے کہا کہ شکر ہے کہ اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے سے نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر اوپر سے جو ہے نا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے, تو آپ نے آزاد ہو کے. اور پھر پرابلم کیا ہوا کہ جتنی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, یہ گواہ ہے, نوید قمر صاحب بھی اس کی گواہ ہے, یہ شاہ جمالی بھی اس کی گواہ ہے, کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو ہے نا سعد رفیق صاحب کو ڈالا گیا, اور اس کا مطلب یہ کہ وہ ریگولر لیڈر ہے. میں نے آج تک کسی کی پروڈکشن آرڈر ریفیوز نہیں کی ہے. ریکارڈ کا حصہ فائل پڑھے, آپ اسپیکر ہیں, سیکرٹریز آپ کے ہیں, سیکریٹریٹ آپ کے پاس ہے, اگر ایک بھی ہے تو آپ نکالیں ریکارڈ اس کی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے جب بھی ہاؤس چلایا ہم نے کوشش کی کہ ایون شیڈول جو ہمارا چلتا تھا وہ بھی نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں, ان سب کے مشورے سے, آپ سے بھی مشورہ ہوتا تھا, سب کے مشورے سے ہمارا سالانہ شیڈول جو ہے نا طے ہو جاتا تھا. کبھی کبھی اس میں ہمیں بھی مجبوری آ جاتی تھی, وہ چینج ہو جاتا تھا, لیکن ہر معاملے میں ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کروایا, اور جہاں ممکن ہو سکا میں اس کے لیے 2 قدم آگے بڑھا. یہ جو میرے معزز جو ممبر نے بات کی ہے یہ حقائق کی منافی ہے. میں اس لیے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وہ سارا ڈیٹیل نکالیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی اس طرح ہوا ہے, یعنی اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ایم این اے سعد بلوچ, اس کی فیملی کو کڈنیپ کیا گیا پرسوں, اور اس کو کڈنیپ کر کے اس کو بتایا گیا کہ آپ سعد بلوچ کو پروڈیوس کروائے, تب آپ کی فیملی کو, یعنی ان کی بیوی, ان کی بچی, ان کو کڈنیپ کیا گیا. کس لیے؟ کہ جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں ووٹ ڈالے. کیا یہ اس پارلیمان کی توقیر رہی گئی کوئی؟ اور اگر کوئی قانون سازی اس طریقے سے ہوتی ہے تو اس قانون سازی کی حیثیت کو کیا ہوگی؟ نمبر 2, خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ علی امین خان چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ادھر جو ہے نا افغانستان کے ساتھ خود رابطہ کریں گے. بالکل, ہمارے پڑوسی ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے بہت مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم ایک بڑا جرگہ بنائیں گے جس میں
मौलाना साहब हो गए या चकजई साहब हो गए, जो दीगर सराज हक साहब हो गए, दीगर जो जितने लोग हैं, इनको इंगेज करके, वफाकी हुकूमत को भी इंगेज करके इसमें हम जरगा करेंगे। यानी हम मुतासिर है ना इस हालात से। बम हमारे घर पे गिरते हैं, उस वक्त जो पुलिस का जो उसने कहा कि लक्की में पुलिस ने स्ट्राइक किया है, बनू में किया है, इस वक्त बाजौल में पुलिस स्ट्राइक पे है, कभी इस तरह हुआ है? और लोग मुतालिबा करते, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हम सब ने मुश्तरका जद्दोजहद करनी है। हम इस मुल्क में अनारकी नहीं चाहते, हम इस मुल्क में चाहते हैं कि यहां अमन हो, यहां रोजगार के मौके पैदा हो, और यहां, लेकिन इस तरह अगर एक सूबे को आप सियासी बुनियादों पे इंतकाम का निशाना बनाए और इंतकाम का निशाना बनाए, उनके अंदर आप जो उनकी वसाइल है उसमें आप उसके फंड रिलीज ना करवाएं, नेट हाइडल प्रॉफिट ना करें, जो कमिटमेंट आप करते हैं, यानी आप नेट हाइडल प्रॉफिट, आपने जो NFC अवार्ड में जो कमिटमेंट की उसकी आपने नहीं पूरी की, और कोशिश कर रहे हैं कि वो तो डिफिनेटली एहसासात होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की हिफाजत हमने करनी है, और हम तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ लेके जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुल्क के ऊपर कोई आंच पड़े। शुक्रिया। मैं